چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی بہترین انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنے بہترین انداز میں پڑھتا ہے. ابھی کمسنی کا عالم ہے, ابھی یہ طالب علم ہے, پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, مگر کچھ شرپسند کچھ لوگ اس کے ساتھ مذاقیہ طور پر پیسے نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی مذاق بنائی جائے. ایک بات یاد رکھیں, اگر کوئی حافظ قرآن یا عالم دین کی کوئی مذاق بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی رسوا فرمائے گا اور آخرت میں بھی رسوا فرماتا ہے. اس کو تمام اپنی نعمتوں سے رسوا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی عالم دین یا حافظ قرآن کی مذاق بناتا ہے, توہین کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 نسلوں تک کوئی عالم حافظ کو پیدا نہیں کرتا ہے. یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے اور بغیر کسی کے لالچ کے اور علم دین حاصل کرنے کی غرض سے بہترین طریقے سے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتا ہے. مگر وہیں پر کچھ لوگ شیطان قسم کے شر پسند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بچے کی مذاق بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے اس بچے کا پڑھنے کا انداز دیکھیے کہ کتنا پیارے انداز میں پڑھتا ہے. کچھ لوگ پیسہ دیتے ہیں, دینے کے بعد جیسے بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے پیسے ہٹا لیتا ہے. تو اس کو ان لوگوں کو جو شیطانیت کر رہے تھے, اس بچے کی مذاق بنانا چاہ رہے تھے, باقی طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں تو اللہ ان کو بڑا ذہین و فطین بھی بناتا ہے. دیکھیے اس بچے نے ان شیطان شرپسند لوگوں کو کتنے بہترین انداز میں جواب دیا. میرے خیال سے ہر طالب علم جو بھی پڑھنے والا ہو, اگر کوئی بھی جاہل آدمی اگر کوئی کسی کی مذاق بناتا ہے تو اس کو اسی انداز میں ہی جواب دینا چاہیے. اس بچے کا جواب سن کر تو میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں. باقی یہ حقیقت ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر کوئی مذاق بناتا ہے تو اس کو اسی انداز میں جواب دینا چاہیے. دیکھیے اس بچے نے کتنے ہی پیارے انداز میں بہترین طریقے سے اس کو جواب دینے کی کوشش کی. دیکھ لیجیے آپ ایک مرتبہ. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. No, no. حضرات نے دیکھا اس بچے نے اس کے مذاقیہ اعتبار کو کس انداز میں بہترین طریقے سے جواب دیا, اور واقعی یہ صحیح بالکل جواب دیا, صحیح کیا بالکل, تاکہ دوبارہ اس کو ایسی حرکت ایسی حماقت کرنے کی کوئی کسی کے ساتھ امید بھی نہ کرے. وہ کبھی بھی ایسی حماقت کرنے کی وہ کوشش نہیں کرے گا. اس طریقے سے بچے نے کیا بہترین طریقے سے جواب دیا ہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر جہاں پر پڑھا جاتا ہو تو حکم یہی ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے بیٹھ کر باادب کے دائرے میں اس کو سنیں, کیونکہ اللہ کا کلام ایک ایسا کلام ہے, انسان جہاں پر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے بھی ادب کے دائرے میں آ کر سنتے ہیں. اگر وہاں پر اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے اور اس کو کوئی مذاقیہ طور میں لیتا ہے تو ایسی جگہ پر انسان کا ایمان ہی جانے کا سب سے پہلی بات تو خطرہ رہتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مذاقیہ انداز میں اللہ کے کلام کو لے رہا ہے, اس کا ایمان ہی چلا جائے گا. اور اگر وہ اس نادان ہے, اس کو کوئی چیز خبر نہیں, علم نہیں, کوئی بات معلوم نہیں ہے, اور وہ کسی طریقے سے مذاق کرنے پر لگ گیا, تو جس طریقے سے اس بچے نے جواب دیا اس کو ویسے دینا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنا یہ کفر ہے. شریعت مصطفیٰ کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے, کیونکہ مذاق شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں. اسلام کے ساتھ ملباڑ کرنا یا اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنا یہ سب توہینی جملے ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. اور اس بچے کے انداز